فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات، عشرے کا عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ اسلام کو ضرورت اہل بیت پیغمبر کی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی مجالس میں عرض کیا کہ اسلام کی تعلیمات 1400 برس بعد آج تک جو ہم تک پہنچی ہیں وہ صدقہ ہے آل رسول کا۔ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ حضرت آدم جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے وہ بھی اسلامی تھا۔ حضرت نوح نے جو پیغام پہنچایا وہ بھی اسلامی ہے۔ حضرت ابراہیم جس دین کی تبلیغ کر رہے تھے وہ دین بھی اسلامی ہی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، یحییٰ، زکریا، مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ 1,23,999 جو نبی ہمارے نبی سے قبل آئے وہ جس مذہب کی، جس دین کی تبلیغ کر رہے تھے وہ یہی دین اسلام ہے۔ اس دین کی اللہ نے سمجھنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتابوں کا بھی نزول کیا اور صحیفے بھی آئے۔ لیکن جب ہمارا نبی حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو نبی نے اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں اس دین کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ لیکن اس 23 سالہ تبلیغی زندگی میں شروعاتی میں دین پسندیدہ دین قرار نہیں پایا۔ اسلام کی تبلیغ حضور ختمی مرتبت کرتے گئے لیکن اسلام پسندیدہ دین قرار نہیں پایا۔ مکے کی سنگلاخ وادیوں میں، اس دشوار ماحول میں جہاں کفار مکہ حضور کے خون کے پیاسے، کہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، کہیں نبی پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے،
لیکن نبی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ مکے کی زندگی بڑی دشوار کن زندگی تھی۔ ان دشواریوں میں فقط ایک گھر تھا جو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا کہ حضرت ابو طالب سایہ بنے ہوئے حضور ختمی مرتبت کی مدد فرما رہے تھے۔ کئی بار کفار مکہ نے یہ چاہا کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ہم اپنی طرف توڑ لیں، اور جب ابو طالب حضور کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو آمنہ کے لال کو قتل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ دولت کی لالچ دی، بہت بڑی لالچیں دی، لیکن محسن اسلام پر لاکھوں درود و سلام کہ انہی نے کفار مکہ کا جواب اس انداز سے دیا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے بھتیجے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، جب تک کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے۔ حضور ختمی مرتبت اپنے آبائی شہر مکہ میں زندگی بسر کرتے رہے اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اب کفار مکہ یہ سوچ رہے تھے کب اسلام کی شمع کو گل کر دیں گے اور محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیں گے۔ کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی، مختلف قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور حضور ختمی مرتبت کے قتل کی سازش پر گفتگو ہوئی۔ اس میٹنگ میں جو قتل محمد کے لیے کفار مکہ نے مکے میں منعقد کی تھی، اس میں ابلیس نے بھی شرکت کی، اور ابلیس ایک بزرگ انسان کی شکل میں آیا، محترم لباس پہن کر آیا، خوبصورت باتیں کرتا ہوا آیا، اور وہ اپنی موجودگی میں کفار مکہ کو اور بہکا رہا ہے۔ شاید کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محسن اسلام کی وفات کے بعد اب پیغمبر اسلام اکیلے ہیں، اب تنہا ہیں، اب کون پیغمبر اسلام کی مدد کرے گا؟ لیکن کفار مکہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محسن اسلام حجاب قبر میں چلے گئے ہیں، لیکن علی جیسا بیٹا چھوڑا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ میں پھر یاد دلا دوں آپ کو کہ آپ اس سال حالات کو دیکھتے ہوئے آن لائن مجلسیں، لائیو مجلسیں آن لائن سن رہے ہیں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ آن لائن بیٹھ کے امام بارگاہ سے دور اپنے گھر میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ شریک مجلس کا پورا ثواب اس صورت سے
آپ حاصل کیجئے کہ جب خطیب، عالم، ذاکر صلوات کی گزارش کرے تو صلوات میں بخل نہ کیجیے گا۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں، جس انداز سے آپ بھیج سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، مگر محمد و آل محمد پر درود ضرور بھیجیے۔ اس سال دیکھیے ہر چیز کی جو ہے وہ دو اثر ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ ہمارے سینوں میں آگ تو ضرور لگی ہے کہ ایسی وبا نے ہمیں اجتماعی طور پر مجالس کرنے سے روک دیا، ایسی بیماری چلی کہ اجتماعی طور پر ہم نہیں بیٹھ پا رہے ہیں۔ لیکن آج ہر حسینی کا گھر عزا خانہ بن گیا ہے اور ہر حسینی کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے۔ تو جب بھی درود بھیجیے، درود بھی بھیجیے اور کمنٹس میں بھی اگر ہو سکے درود بھیج دیجئے، تاکہ جو بچے محنت کر رہے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ آپ کی طرف سے انہیں کیا رسپانس مل رہا ہے۔ تو مل جل کے محمد و آل محمد پر ایک اور درود بھیجیے گا۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، اب نبی کو ہم قتل کر دیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ابو طالب اپنا ایک بیٹا ایسا بھی چھوڑ کے گیا ہے جو نبی محمد کا سایہ بن کر دشمنوں سے، کافروں سے، قاتلوں سے نبی کریم کی حفاظت کرے گا۔ اور وہی ہوا کہ شب ہجرت اللہ کا حکم آیا اور نبی کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا، لیکن علی بستر نبی پر لیٹے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر نبی کے قتل کے ارادے سے 40 ننگی تلواریں لے کر کافر انتظار میں ہیں کہ ان کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے۔ اور جب کافر اندر داخل ہوئے تو علی نے انگڑائی لے کر چادر کو پھینکا تو کافر وہیں پر رک گئے، کیونکہ فانوس رسالت میں شمع امامت نمودار تھی۔ اب کسی کافر کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتا، اور سب رک کے ایک ہی سوال کر رہے ہیں، تمہارا بھائی آمنہ کا لال محمد کہاں ہے؟ میرے مولا نے جھپٹ کے جواب دیا، ڈانٹ کے جواب دیا، مجھ سے پوچھتے ہو کہ نبی محمد کہاں ہیں؟ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ تو نبی کی دشوار کن مکے کی زندگی مدینے پہنچنے کے بعد ایک دم سے دائرہ اسلام نہیں بڑھا۔ مکے میں بھی بڑی مصیبت، مدینے میں بھی بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ جتنی بڑی جنگیں ہیں سب مدینے ہی میں قیام کے دوران ہوئیں۔ خندق میں عمرو بن عبد ود آیا، بدر و احد میں مکے کے کافر آئے، یزید کے خاندانی جمع ہوئے، خیبر میں مرب جیسا پہلوان، اور سبھی کا ایک ہدف کہ نبی محمد کو قتل کر دو، نبی محمد کو قتل کر دو۔ جب نبی محمد قتل ہو جائیں گے تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہر آڑے موقع پر یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، دہریوں اور مکے اور مدینہ کے کافروں کے پلان کو ابو طالب کا لال علی مٹی میں ملائے دے رہا ہے۔ دعوت ذوالشیرہ میں
علی نظر آئیں گے، ہجرت کے بستر پر علی نظر آئیں گے، بدر کے میدان میں علی نظر آئیں گے، خندق کے میدان میں علی نظر آئیں گے، احد کے میدان میں علی نظر آئیں گے، خیبر کے میدان میں علی نظر آئیں گے، صلح حدیبیہ کی کتابت میں علی نظر آئیں گے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، اب کافر پریشان ہے علی سے کہ جب بھی ہم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تو علی آ جاتے ہیں، جب بھی ہم اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں علی آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے شروع کے ابتدائی جملے آپ کو یاد ہے نا؟ کہ آدم سے، حضرت آدم کے زمانے سے چلا ہوا دین اسلام حضور ختمی مرتبہ تک پہنچا، اور حضور ختمی مرتبہ کی مکی اور مدنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتا رہا، لیکن دین اسلام مکمل نہیں ہوا۔ دین اسلام پسندیدہ دین نہیں قرار پایا۔ نبی نے پتھر کھائے مگر اسلام پسندیدہ دین نہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، ادھر سے پتھر آ رہے ہیں مگر دین اسلام مکمل نہیں ہوا، پسندیدہ دین نہیں بنا۔ کانٹوں پر چلے، اسلام پسندیدہ دین نہیں بنا۔ پتھروں پر چلے، اسلام پسندیدہ دین نہیں بنا۔ بلال جیسے صحابی کو مکے کی تیز دھوپ میں چلتے ہوئے پتھر پر لٹال کر سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا، اور پورے دن بلال اسی دھوپ میں تڑپتے رہے، لیکن اسلام اللہ کا پسندیدہ دین نہیں قرار پایا۔ زحمتیں، مشکلیں، مصیبتیں نبی نے اٹھائیں مگر اسلام پسندیدہ دین نہیں قرار پایا۔ اسلام پسندیدہ دین کب قرار پایا؟ اللہ اکبر! اللہ بھی علی کی محنتوں کو دیکھ رہا تھا کہ دعوت ذوالشیرہ میں علی نظر آئے، ہر موقع پر علی نظر آئے، سوتے جاگتے محمد عربی کی مدد کرتے علی نظر آئے۔ تو اے میرے حبیب، جب ہر موقع پر سپر بن کر علی تمہارے سامنے آ گئے تو غدیر کے میدان میں 1,00,000 سے زیادہ کے مجمع میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے کہہ دو من کنت مولا فہذا علی مولا، نعرہ حیدری۔ دوستوں، عزیزوں، محبان اہل بیت پیغمبر، اعلان کیا غدیر میں، نبی نے جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ ہم تو نہیں تھے مگر تاریخ کے روشن دان سے جھانک کر ہم نے پڑھا ضرور کہ صحابہ کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں حاجیوں کے بیچ میں نبی نے علی کو اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ نبی چھپ گئے، علی ظاہر ہو گئے،
اور جب نبی چھپ گئے علی ظاہر ہو گئے تو تقریر نبی کا معجزہ یہ دیکھنے کو ملا، ابھی تک نبی سنائی بھی دے رہے تھے، دکھائی بھی دے رہے تھے، چشم زدن میں نبی سنائی دے رہے ہیں، دکھائی علی پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی بات نبی بار بار کہہ رہے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب میرا جوش ایمانی یہ کہتا ہے کہ ایک جملہ میں کہہ دوں کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں، 1.25 لاکھ مسلمانوں، 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان نبی نے ایک بار نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ کہا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ تو اگر ہم علی مولا کہیں تو یہ شرک کہاں سے ہے؟ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ شرک کہاں سے ہے؟ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہو گیا۔ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہتا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے یہ سوچتا ہوں 1,23,999 نبیوں کی محنتیں، اور پھر ہمارے نبی کی 23 سالہ تبلیغی زندگی، اس وقت تک اللہ کو پسند نہ آئی جب تک کہ اعلان ولایت علی نہ ہوا۔ تو میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ جب معصوم نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، بغیر وحی الہی کلام نہ کرنے والوں کی محنتیں بغیر اعلان ولایت علی کے پسند نہ آئی، تو ہم تو خاطی بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، غیر معصوم بھی ہیں، تو ہماری تبلیغ کو، ہماری محنت کو بغیر ولایت اہل بیت کے اللہ کیسے قبول کرے گا؟ غدیر میں اسلام مکمل ہو گیا، 23 سالہ تبلیغی زندگی، 18 ذیلحجہ کو اعلان غدیر ہوا، اور 28 صفر کو نبی کی وفات ہو گئی، تقریباً 70 دن کے بعد۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اس 70 دن کے وقفے میں نبی کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی نے یہ کہا ہو کہ جو غدیر میں نے علی کو مولا بنایا تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نہ کوئی ایسا عمل نظر آتا ہے کہ جس میں مولا علی کے علاوہ کسی کی طرف نبی نے اشارتاً بھی یہ کہا ہو کہ جیسے علی ویسے یہ۔ تاریخ کے کوڑے دان سے بھی کوئی ایک چھوٹی روایت بھی نہیں مجھے دکھا سکتا
کہ جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ جو قول علی کے لیے ہے وہ قول تمہارے لیے بھی ہے، بلکہ وقت وفات تک مختلف مقامات پر اللہ کا نبی یہی بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، چلتے چلتے فرمایا کہ ہم 2 گراں بہار چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہے ہیں، ایک میری اطاعت، دوسرے اللہ کی کتاب قرآن، میرے اہل بیت اور قرآن۔ اگر آپ کو میری پچھلی تقریریں یاد ہوں گی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے رسول کی وفات کے بعد اسلاموں کے اصولوں کو اور اسلام کی تعلیمات کو اہل بیت پیغمبر سے کیوں لیا ہے۔ ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ میں انجمن علمداریہ اعظم گڑھ کی جانب سے ہر سال جو عشرہ ہوتا تھا زینبیہ میں، اس سال حالات کے پیش نظر یہ عشرہ زینبیہ اسٹیڈیو میں ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اپنے گھروں میں بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں، کسی کو میری تقریر پسند آ گئی، ظاہر ہے 1 گھنٹے کی تقریر زبانی تو کسی کو یاد نہیں ہو پائے گی۔ اس نے سوچا کہ چلو میرے دوست بھی سن رہے تھے تقریر، ہم ان سے پوچھیں، امکان ہے کہ ان کو یاد ہو۔ انہوں نے فون ملایا اپنے دوست کو کہ کل کی جعفر عباس کی تقریر سنی تھی؟ کہاں سنی تھی؟ کہ ذرا مجھے سنا دو۔ انہوں نے کہا بھئی 1 گھنٹے کی تقریر مجھے پوری یاد نہیں ہے۔ 10-15 منٹ انہی نے میری تقریر 1 گھنٹے کی سنائی۔ انہوں نے کہا بھئی فلاں صاحب بھی بڑے غور سے مجلس سنتے ہیں، ان سے پوچھئے۔ ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی 1 گھنٹے کی عنوان تو نہیں یاد ہے۔ ابھی سب بڑے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، سننے والے بھی پوری تقریر میری نہیں سنا پا رہے تھے۔ بھائی توجہ رکھیے گا ایک لفظ پر، میری پوری تقریر سننے والے بھی سنا نہیں پا رہے تھے۔ میں کسی بری نیت سے نہیں عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے محبت میں سب مجھے سن رہے ہیں، آل رسول کی محبت میں سن رہے ہیں، تو آپ نے سنی تو پوری تقریر، مگر 1 گھنٹے کی آپ یاد نہیں کر پائے۔ اب آپ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، پورے بمبئی میں آپ نے پوچھ ڈالا، کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ دے کہ مجھے پوری 1 گھنٹے کی جعفر عباس کی 5 محرم کی تقریر یاد ہے۔ گھر کے بچے میری اس مصیبت کو دیکھ رہے تھے کہ ایک سے میں پوچھ رہا ہوں کل کی تقریر یاد ہے؟ بچوں نے کہا بابا اتنا پریشان کیوں ہیں آپ؟ میں نے کہا پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں نے زینبیہ اسٹیڈیو میں جو 5 محرم کی مجلس پڑھی تھی وہ چاہیے ہے۔ کہ آپ لوگوں سے نہ پوچھئے، پورے بمبئی کیا پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی آپ کی تقریر سنی گئی ہوگی کسی کو پوری یاد نہیں ہوگی۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہ آپ زینبیہ چینل فون کیجئے۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا ہے جو سن رہا ہو تقریر،
کہ وہ بیٹھتے تو نہیں ہیں مگر آپ کی تقریر کو کیمرے کے ذریعے اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے پاس میری تقریر ہے؟ کہاں ہے؟ زینبیہ کا کیمرہ لگا تھا۔ ہم نے کہاں لگا تھا کہ بس اب کسی کو فون نہ کیجئے، پوری توجہ کیجئے گا، زینبیہ چینل فون کیجئے۔ میں نے زینبیہ چینل فون کیا، وہاں فون اٹھا، میں نے کہا بھائی 5 محرم کی مجلس چاہیے ہے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کہاں ہیں؟ میں نے پتہ بتایا، انہیں کہا ابھی ہم لے کے آتے ہیں۔ صاحب وہ آئے، میں سمجھتا تھا 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی، تو نہ جانے کتنی بڑی مجلس ہو، کئے آدمی اسے اٹھا کے لائیں گے، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جو جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ لیکن وہ زینبیہ سے بچہ آیا، میں نے کہا ہم تقریر نہیں لائے، کہ تقریر آ گئی۔ میں نے کہا بیوقوف بنا رہے ہو، خالی ہاتھ کھڑے ہو، کہہ رہے ہو تقریر آ گئی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب 2 منٹ ٹکیے۔ میں نے کہا کیسا بیوقوف مجھے بنا رہا ہے؟ اکیلا کھڑا ہے، کہہ رہا تقریر آ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا، اتنی سی ایک چپ نکالی، کہا اس کے اندر تقریر ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنی سی چپ ہے۔ میں نے کہا اتنی سی چپ میں اتنے بڑے بڑے بزرگ، میں نے ایک ایک کو فون کیا، جس نے میری تقریر سنی تھی، اللہ کے بنائے ہوئے دماغوں میں میری تقریر سمائی نہیں، اور اتنی سی چپ میں آ گئی کہ اس چپ کو بھی اللہ کے بنائے ہوئے دماغوں نے بنایا ہے۔ مگر اس چپ کا کمال یہ ہے کہ جو ریکارڈ کر لیتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے، خالی لفظ نہیں، آپ کا انداز بھی بتائے گا، آپ کے چہرے کا اتار و چڑھاؤ بھی بتائے گی، کیونکہ اس سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ چپ ایک ہے، چھوٹی سی ہے، مگر خالی اس میں آپ ہی کی مجلس سے نہیں، بمبئی میں جتنے بھی خطیب عالم زینبیہ چینل کے ذریعے لوگوں تک جن کی تقریریں پہنچائی جاتی ہیں، ان سب کی تقریریں ہیں، پورے اشرے ہیں۔ میں نے کہا اتنی سی چپ میں، کہا اسی سال کے نہیں، آپ نے پچھلے سال جو تقریر کی تھی وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ میں نے کہا بزرگ بھول گئے کل کی تقریر، آپ سال بھر کی تقریر یاد رکھے ہیں، کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ چپ کا کمال ہے۔ 1 سال کیا 10 سال اس میں آپ کی تقریر محفوظ رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی ایسے آلات بنا رہا ہے جس میں تقریریں محفوظ ہوں۔ اب اگلی بار جب مجھے اپنی مجلس کی ضرورت پڑی تو میں نہ ان کے پاس گیا نہ ان کے پاس گیا، میں نے فوراً زینبیہ فون کیا، میں نے کہا مجھے میری تقریر چاہیے ہے۔ انہوں نے فوراً مجھے بھیج دی۔ اب آپ سمجھے اس مثال کا مطلب؟ پیغمبر اسلام کے دور میں سننے والے تو بہت تھے، مگر پیغمبر اسلام کی باتوں کو یاد رکھنے والے جو منوان یاد رکھے۔ پوری 23 سال کی تبلیغ سب کو پوری یاد نہیں تھی، مگر اسی معاشرے میں ایک گھر ایسا بھی تھا کہ جہاں پیغمبر اسلام کی باتوں کو یاد رکھا جاتا تھا۔ اب میں بتاؤں وہ گھر کس کا ہے، سنیے، اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں سے جس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کا نام لیتا ہے۔
سیرت پیغمبر اسلام، حکم قرآن پر عمل کرنے کا نام مسلمان ہے۔ میں برابر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خالی اسلامی نام رکھ لینا نہیں، خالی ریش مبارک رکھ لینا نہیں، خالی اسلامی لباس کا پہن لینا نہیں، بلکہ مطابق قرآن اور مطابق حکم رسول جو جتنا عمل کرے گا اتنا اچھا مسلمان کہلائے گا۔ لیکن ہم لیٹ لطیف مسلمان دور پیغمبر میں ہوتے، خود نبی کو دیکھتے، ہم اس دور میں تو تھے نہیں، تو ہمیں اس دور میں اس دور کے ان افراد کا انتخاب کرنا ہے اپنی ہدایت کے لیے جو نبی کی سیرت کو دیکھ کر ایسا اپنائیں کہ نبی بھی یہ تصدیق کرے کہ جو میں نے کہا تھا وہی اس نے کہا۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے اور اس کے بعد ربط مصائب، مگر ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر اسلام مسجد میں خطبے دے رہے ہیں، وعظ و نصیحت بیان کر رہے ہیں، شریعت کے اصول لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، قرآن کی آیات بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ جب نبی کریم خطبہ دے کر اپنے گھر واپس آ رہے ہیں تو بیٹی کے گھر گئے، بیٹی نے استقبال کیا بابا کا، اور استقبال کرنے کے بعد اب بیٹی اپنے باپ کے خطبوں کی تعریف کر رہی ہیں۔ بی بی زہرا، بابا کیا اچھا خطبہ آپ نے دیا، کیا بہترین خطبہ آپ نے دیا۔ نبی نے تعریف سنی مگر ایک سوال کیا، فاطمہ یہ خطبہ تمہیں کیسے یاد ہوا؟ آپ تو گھر میں تھی، آپ تو گھر میں تھی، آپ تو منبر کے سامنے تھی نہیں، آپ کو یہ خطبہ کیسے معلوم ہوا؟ تو بیٹی نے اپنے بابا سے کہا، صحیح کہا بابا، میں اپنے گھر میں تھی مگر میرے بیٹے تو آپ کی منبر کے نیچے بیٹھے تھے مسجد میں۔ کہا ہاں حسن حسین تو بیٹھے تھے جب میں خطبہ دے رہا تھا۔ کہا روز کا یہ معمول ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے ہیں تو میرے بیٹے حسن حسین خطبے کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد مجھے آپ کا خطبہ سناتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کل میں اس سے بڑا خطبہ دوں گا، اس سے اچھا خطبہ دوں گا، اس سے فضی و بلیغ خطبہ دوں گا۔ کل جب حسنین آئے اور خطبہ سنانے لگے روک دینا، میرا انتظار کرنا، جب میں آؤں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے نواسے جو خطبہ دے رہے ہیں اس خطبے کا انداز کیا ہے، کہیں پر الفاظ بدلتے ہیں یا نہیں۔ بی بی زہرا نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی دوسرے دن منبر پہ گئے، حسنین مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، نبی کریم نے خطبہ دیا۔ آج کا خطبہ اس سے زیادہ طویل ہے، شریعت کے احکام بتائے جا رہے ہیں، اصول دستور زندگی بیان ہو رہے ہیں، تفسیر قرآن ہو رہی ہے، آیات پر گفتگو ہو رہی ہے، حرام و حلال کو بتایا جا رہا ہے، مسجد چھلکی ہوئی ہے، حسنین سن رہے ہیں۔ آج بھی جب نانا نے خطبہ دے لیا تو حسنین گھر گئے، ماں کو سلام کیا، اماں آج نانا نے یہ فرمایا ہے۔ اب جو یہ کہا سیدہ آگے بڑھی، صدیقہ آگے بڑھی، مادر حسنین آگے بڑھی اور پڑھ کے کہتی ہیں، میرے نور نظر حسن و حسین آج ابھی تھوڑا رک جاؤ۔ یہ نہیں بتایا کہ نانا آ رہے ہیں۔ ماں کا حکم پاتے ہی حسنین نے کہا، اماں جیسی آپ کی مرضی ہو، آپ چاہتی ہیں کہ ابھی ہم نہ بیان کریں، ہم رکے جاتے ہیں۔ حسنین رک گئے
حضور گھر میں تشریف لائے، پسے پردہ کھڑے ہو گئے، بیٹی کو اشارہ کیا، حسن حسین نے نبی کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، پوری توجہ اور باب ولا۔ اگر پسند آ جائے بات میرے حق میں دعا کیجیے گا، ایمان پہ جیے، ایمان پہ موت آئے، مولا علی بی بی زہرا پنجر پاک 4 معصومین کی شفاعت ہر موقع پر ملے، دنیا میں کسی کے محتاج نہ رہے سوائے رسول آل رسول کے، کسی کے محتاج نہ رہے اللہ رسول آل رسول اور شہدائے کربلا کے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، حسنین علیہ السلام، حسن حسین نانا کا خطبہ ماں کو سنا رہے ہیں، اور نانا پسے پردہ نواسے کے خطبوں کو، نواسے کے خطبے کو سن رہا ہے کہ ایک مرتبہ خطبہ تمام ہوا، پردہ اٹھا، نبی باہر آئے، حسنین کو گود میں اٹھایا، رخسار کے بوسے دیے، خدائے محمد کی قسم فاطمہ، حسن و حسین نے نہ لفظ بدلے نہ انداز، نعرہ حیدری، خدا سلامت رکھے۔ یا علی یا علی کہنے والوں، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا علی کر رہے ہو، انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھروں پر نزول رحمت کریں گے۔ نبی نے تصدیق کی کہ حسن حسین نے خطبے میں نہ لفظ بدلا نہ انداز بدلا۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں تقریر میں ایک انداز ہوتا ہے، اگر لفظ کے ساتھ انداز بدل جائے تو تقریر کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، نہ لفظ بدلے نہ انداز بدلا، تو ہم جو فقہ اہل بیت پر عمل کرتے ہیں اور قرآن اور رسول کی باتوں کو آل محمد سے لیتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں صدیقہ کے سامنے یہ گواہی دی کہ نہ انداز بدلا نہ الفاظ بدلے۔ تو جب نہ انداز بدلا نہ الفاظ بدلے تو ہمیں رسول کی سیرت کو انہی سے لینا ہے۔ ارے دنیا میں بھی بھائی میرے، ہم اور آپ پرچیزنگ کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کو لیتے ہیں جس سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ جو کہا گیا ہے وہی ہے۔ ہم اسلام کو، اسلام کے قانون کو آل محمد سے اسی لیے لیتے ہیں کہ جو نبی نے کہا وہ ہمیں آل محمد نے بتایا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، ہمیں فخر ہے کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ تقریباً یہ سلسلہ امام اول سے لے کر غیبت کبریٰ تک 250 سال کا رہا، لیکن اس 250 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے میں ہمارے جو 12 امام آئے، امام اول سے لے کر امام غیب تک، ان 12 اماموں کے دور امامت میں ایک چھوٹی روایت بھی آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں ہمارے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ یہ حلال محمدی رسول کے دور میں حلال تھا۔ ہمارے کسی امام کے لیے
آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ نبی کے زمانے میں حلال تھا ہم حرام کر رہے ہیں، نبی کے زمانے میں حرام تھا ہم حلال کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے 12 کے 12 ایک ہی بات کہتے ہوئے نظر آئے، حلال محمدی صبح قیامت تک حلال ہے، حرام محمدی صبح قیامت تک حرام ہے۔ خوشنودگی اہل بیت کے لیے نعرہ حیدری، ایک بلند اور صلوات اور بھیجیے گا۔ ہم نے حسن حسین، مولا علی، صدیقہ طاہرہ اور معصوم اماموں سے رسول کی سیرت اس لیے لی کہ اس میں کہیں گڑبڑ کا امکان نہیں، بھول کا شائبہ نہیں۔ بس آج اتنا ہی سن لیجئے، اب قیامت کی راتیں آ رہی ہیں، آہ بکا کی راتیں آ رہی ہیں، سر و سینہ پیٹنے کی راتیں آ رہی ہیں، واہ حسینہ کی صداؤں سے گھروں کے کوجنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ حسن حسین نے نبی کی سیرت کو یاد کر لیا، خطبے کو سنا دیا۔ آج کی رات اسی حسن کے یتیم کے ماتم کی رات ہے۔ 6 محرم کا دن گزر گیا، 7 محرم کی رات آ گئی، قیامت کی رات، پرسے کی رات۔ آج شہر بمبئی میں مہندی کے بڑے بڑے جلوس برآمد ہوتے تھے، آپ مہندی کی نیاز لینے کے لیے ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑے ہوتے تھے۔ اس سال ہم اپنے گھروں میں ہیں اور ہم اپنے گھروں میں حضرت قاسم کو پرسہ دے رہے ہیں۔ آنے والی کل کی رات 8 محرم کی رات ہے، کل باب الحوائج کے مصائب ہوں گے مخصوص، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کل آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جتنے بھی آپ کے گھر میں فیملی ممبر ہیں، حسین کی عزاداری مجمع کی محتاج نہیں ہے، ایک چھوٹا عالم سجائیے گا، اور جب مصائب ختم ہو جائیں تو باب الحوائج کے حال کا ماتم پڑھ کے علم کو اٹھائیے گا۔ گھر کے اندر اگر ایک روم کا بھی آپ کا فلیٹ ہے، اسی میں یا عباس کہہ کے آپ علم کو گش دیجیے گا، اور آپ جناب عباس سے اپنے کو جناب عباس کے حوالے کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ باب الحوائج ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر آفت ناگانی سے آپ کو بچائیں گے، لیکن اس کا خیال رہے کہ آپ کی عزاداری کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کسی پڑوسی کو کوئی اذیت نہیں ہونا چاہیے ہے۔ اس انداز سے آپ عزاداری کیجیے گا کہ عزا امام حسین بھی ہو جائے اور کسی کو کوئی اذیت بھی نہ ہو۔ آج حسن کا یتیم رو لو عزاداروں، ابھی تک آپ نے جس انداز سے بھی تقریر کو سنا ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن افسروں کو جھکا لینا، فرش عزا پر بیٹھ جانا، موبائل کو
آپ فلائٹ موڈ پہ ڈال دیجئے تاکہ کسی کا فون نہ آئے، آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اب فاطمہ کو آج حسن کے یتیم کا پرسہ دیجئے اور آج رونے میں کسی طرح کی کمی نہ ہو۔ کل آپ نے اصغر کا ماتم کیا تھا، آج قاسم کا ماتم ہونے جا رہا ہے۔ اے عزاداروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم یہ کہیں کاش کو میرا بابا بھی ہوتا۔ تو جس طرح سے اکبر اور اصغر پر عزادار روتے ہیں اسی طرح سے مجھ پر بھی روتے۔ واہ حسینہ، شہد سے زیادہ شیریں موت کو سمجھنے والا قاسم اپنے چچا سے اجازت چاہتا ہے، مگر چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ جب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو قاسم سر جھکائے رو رہے ہیں۔ روتے روتے احساس یتیمی ہوا کہ بابا نے وقت شہادت میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب دنیا میں تم پریشانی میں مبتلا ہونا، اے قاسم جب تمہیں احساس یتیمی ہو اس تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم نے تعویذ کھولا تو تعویذ نہیں تھا، ایک وصیت نامہ تھا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے لیے۔ لکھا تھا حسین کربلا میں جب تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، عالم غربت میں ہو، حسین میری طرف سے میرے قاسم کو قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ قاسم مسکرائے، خط کو لیا، چچا کے پاس آئے۔ اے چچا یہ خط دیکھیے بابا کا ہے، یہ وصیت ہے بابا کی۔ حسین نے بھائی کے خط کو پڑھا، بھائی یاد آ گیا، مدینے کا رخ کیا۔ اے بھیا کاش کو تم ہوتے دیکھتے۔ حسین کس طرح سے نرغہ عادہ میں گر گیا۔ بس عزاداروں سرو سینہ پیٹو، قاسم کو پرسا دو۔ بس 4-5 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے، مجھے 1 گھنٹے کے اندر ہی مجلس کو ختم کرنا ہے۔ عزاداروں قاسم تم نے مجھے مجبور کر دیا بیٹا، جاؤ ماں سے اجازت لو، رخصت ہو قاسم۔ حضرت قاسم خیمے میں گئے، ماں سے رخصت ہوئے، خیمے سے نکلے، کمر میں تلوار بندھی ہے، زمین کربلا پر تلوار خط کھینچ رہی ہے۔ حسین آگے بڑھے، یتیم ہے، کم سن ہے۔ حسین ابن علی نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، چچا سے اس نے جہاد لیا، حسین نے اس نے جہاد دیا۔ قاسم نے رجز پڑھی، میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کربلا میں قاسم نے ایسے تلوار چلائی کہ میمنے کو میں سرے پر ڈھکیل دیا، میں سرے کو میمنے پر ڈھکیل دیا۔ قلب لشکر میں اتر گئے اور یہ کہتے جا رہے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ سروں کی بارش ہو رہی ہے۔ قاسم تیروں اور نیزوں میں اس طرح سے پیر گیا کہ جیسے مچھلی پانی میں پیر جائے۔ عمر ساتھ ملون گھوڑے پر رکابوں پر سوٹ دے کر کھڑا ہوا۔ اے شام والوں، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، اسے ایسے نہیں قتل کیا جا سکتا۔
پورا لشکر سمٹ جائے، پورا لشکر سمٹ گیا، لیکن اب بھی قاسم پر کوئی قابو نہیں پا پایا۔ تو کسی نے کہا انہیں دھوکے سے مارو۔ عزاداروں، اس یتیم کو کس طرح سے دھوکہ دیا گیا کہ ایک آہنی گرز لے کر پہلوان قاسم کی پشت پر آیا، اس نے گرز مارا۔ نہیں ٹھہریے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس گرز کا وزن کیا تھا، اس گرز کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت مختار نے قاتلان امام حسین کو جمع کیا انتقام کی غرض سے اور گرفتار ہوئے قاتلان امام حسین، حضرت مختار نے یوں ہی سب کو قتل نہیں کر دیا، داستان ظلم سنی۔ جب اس سے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا، تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا، کہا مختار یہ نہ پوچھو، نہیں بتا تو نے کربلا میں کیا کیا۔ تو ملعون کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں گرز چلایا، کیونکہ میرا گرز جو ہے وہ پورے عرب میں مشہور ہے۔ کہا تیرے گرز کا اثر کیا ہوتا ہے، کہا مختار جس کی پشت پر میں گرز مار دیتا ہوں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، سواری کی کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے، زمین میں دھس جاتا ہے۔ مختار رونے لگے۔ ارے ظالم کہتا ہے جب حسن کا یتیم جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہا تھا، میں نے گرز گھما کر حسن کے بیٹے کی پشت پر مارا، ارے گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی، قاسم زمین پر گرے، آواز دی اماں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ روتے رہو عزاداروں، یتیم کا ماتم ہے، پرسہ دیتے رہو، خدا تمہاری آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ حسین شیر غضبناک کی طرح سے بڑھے، قاسم لشکر کے اس کونے پر گرے، حسین کو آتے دیکھا، عباس و علی اکبر کو لشکر نے آتے دیکھا، لشکر بھاگا، قاسم زندہ زمین پر ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی ہیں۔ جب گھوڑے کی ٹاپ قاسم پر پڑتی ہے، قاسم تڑپ کے کہتے ہیں چچا، اے چچا۔ حسین کہتے ہیں قاسم میں آیا، میں آیا، قاسم میں آیا۔ ارے جب حسین قاسم کے سرانے پہنچے، جزاک اللہ، روتے رہو، قاسم کے سرانے پہنچے تو قاسم کی روح پرواز کر گئی تھی۔ حسین نے رخسار پر رخسار رکھ دیا، پامال جسم کو دیکھا۔ اے قاسم میں شرمندہ ہوں، اے عزاداروں اب قاسم کی میت خیموں میں کیسے لے جائی جائے، اس لیے کہ لاشا پامال ہے۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، سر و سینہ پیٹتے رہو، اپنے گھروں میں بیٹھ کر حسین کو پرسہ دیتے رہو۔ بس مجلس ختم ہو گئی، لیجئے قاسم کی لاش اس طرح سے اٹھائی گئی کہ زمین پر حسین نے ردا بچھائی۔ ارے لاشے کے ٹکڑے ردا میں رکھے، ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی اکبر۔ قاسم دولہا کا جنازہ خیموں میں پہنچا، ماں تڑپ گئی، اے میرے لال، اے قاسم، اے میرے نور نظر، کیا دولہا اسی طرح سے آتے ہیں؟ واہ قاسمہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی اس
عزا کو قبول فرما اور ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو حضرت قاسم کے صدقے میں معاف فرما، امام ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔